اور جب کمال نبوت کو بھیجا اور اعلان کیا کہ یہ نبی آخری ہے، اس کے بعد کوئی نہ آئے گا، ہماری ہدایت کیسے ہوگی؟ کہا تمہیں تو ایسی تھوڑی چھوڑیں گے۔ قرآن نے آواز دی ما ننسخ من آیت او ننسہا نأتی بخیر منہا او مثلہا۔ ہم جب بھی کسی آیت کو منسوخ کرتے ہیں یا اس جیسی لاتے ہیں یا اس سے بہتر لاتے ہیں، اس سے بڑھتر نہیں لاتے، اس سے کمتر نہیں لاتے۔ جب بھی ہم آیت کو منسوخ کریں گے تو یا تو اس جیسی لائیں گے یا اس سے بہتر لائیں گے، یا اس سے بہتر لائیں گے۔ لہذا اب کیا ہو، رسول اکرم کے لیے قرآن نے آواز دی وَلِتَكُونَ آیَةً لِلْعَالَمِينَ، اے حبیب ہم نے تجھے آیت بنا کر بھیجا ہے۔ اور ایک اور جگہ ارشاد وَمَا كَانَ بِرَسُولٍ بِآیَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، آیت جب بدلتی ہے اللہ کی مرضی سے بدلتی ہے۔ یعنی اس کا مطلب ایک دو باتیں طے ہوئی، آیت جب بدلے گی اللہ کی مرضی سے بدلے گی، جب بدلے گی بہتر آئے گی، جب تبدیل کی جائے گی منسوخ کی جائے گی یا تو اس سے بہتر آئے گی یا اس جیسی آئے گی، یا اس جیسی آئے گی، اس سے کم تر نہیں آئے گی۔ اب رسول کون ہے؟ وَلِتَكُونَ آیَةً لِلْعَالَمِينَ، اے حبیب ہم نے تجھے عالمین کے لیے آیت بنا کر بھیجا۔ اب رسول جب دنیا سے پردہ فرمائیں گے تو رسول کی جگہ کون آئے گا؟ عزیزوں آپ کی شاید یہ پہلی مجلس ہے، میری صبح سے یہ چوتھی مجلس ہے، اور اگر کل کی منالی جائے تو چھٹی مجلس ہے، تو مجھ سے زیادہ تو آپ تھکے ہوئے لگ رہے ہیں۔ ایک بار مل کے نعرہ لگائیے۔ اب کیا ہو، پیغمبر کی جگہ کون آئے؟ آیت جب بدلے گی یا تو بہتر آئے گی یا افضل آئے گی۔ پیغمبر سے افضل کوئی آ نہیں سکتا، کیونکہ پیغمبر خاتم الانبیاء ہیں، پیغمبر رحمت للعالمین ہے، پیغمبر سے افضل کوئی نہیں آ سکتا۔ تو اب کیا ہو کہ اب پیغمبر کی جگہ وہ آئے گا جو کم از کم پیغمبر جیسا ہو۔ کہ وہ کیا ہو کہ وہ ہو جس کا گھر پیغمبر جیسا، جس کے بچے پیغمبر جیسے کے گھر کے جیسے، جس کے گھر میں پیغمبر کا ماحول۔ کا کیا مطلب؟ کا مطلب یہ مسجد میں جتنے دروازے سب بند کرو، یا تو پیغمبر کا دروازہ کھلا رہے گا یا پیغمبر جیسے کا دروازہ کھلا رہے گا۔ یا تو پیغمبر کا دروازہ کھلا رہے گا، یہ پیغمبر جیسے کا دروازہ کھلا رہے گا۔ اے پیغمبر ہمیں کہیں چھوڑنے کا سوراخ کھولنے کا نہیں، بند کرو، چھوٹی سی کھڑکی کھولنے بند کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ خدا نے طے کر دیا ہے مسجد نبوی میں یا تو وہ دروازہ کھلے گا جس سے پیغمبر آئیں گے، یا وہ دروازہ کھلے گا جس سے پیغمبر آ کر کہیں گے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ، اے نبوت کے اہل تم پر سلام ہو۔ اب آیت بدلے گی نہیں، اس سے بہتر نہیں آئے گی۔ اچھا میں آپ کی مزاج کی بات کرتا ہوں، شاید آپ یہ بات نہیں سمجھ سکے، آپ کی مزاج کی بات کرتا ہوں تو بات سمجھ جائے گی۔ رسول اکرم کی ایک زوجہ روایت کرتی ہیں کہ ہمیں جب بھی کوئی چیز ہماری کھو جاتی تھی، کیونکہ زمانے میں لائٹ نہیں تھی، تو جب بھی کوئی چیز کھو جاتی تھی ہم رسول اکرم کا انتظار کرتے تھے۔ جب رسول اکرم گھر میں آتے تھے، ان کے چہرے سے نکلنے والی روشنی کے نتیجے میں ہم سوئی جیسی باریک چیز کو ڈھونڈ لیا کرتے تھے۔ اچھا کیا یہ ایک بار نکلتی تھی؟ نہیں، جب سے رسول دنیا میں آئے تھے جب سے نکلتی تھی۔ اچھا کیا یہ روشنی فقط مسلمانوں کو نظر آتی ہوگی؟ نہیں، کفاروں کو بھی نظر آتی ہوگی، کفاروں کو بھی نظر آتی ہوگی۔ تو جو ہے میری طرف کہ یہ روشنی کفاروں کو بھی نظر آتی ہوگی۔
تو لہذا اس کا مطلب یہ ہے کہ اب پیغمبر کی جگہ وہی لے گا جس کے چہرے سے یہ روشنی نکلتی ہو۔ اب پتہ چلا علی کو رات کو پیغمبر نے شب ہجرت بستر پہ کیوں سنایا تھا؟ اس لیے کہ کوئی ایسا چاہیے تھا کہ جس کو دیکھ کر کفار مکہ سمجھے رسول نہیں، علی نہیں، رسول سو رہے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب میں لفظ بدل دوں، ایسا چاہیے تھا جس کے چہرے سے رسول جیسی روشنی نکلے، زمانے کی پھٹکار نہ برسے۔ اب ایسا چاہیے جو رسول جیسی روشنی رکھتا ہو، اور وہ کون ہوگا؟ وہ وہی ہوگا جس کا رابطہ رسول سے سب سے قریب کا رابطہ ہوگا، جس کے لیے نبی کہیں گے انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور کے ٹکڑے نہیں ہیں، ایک ہی نور سے ہیں۔ ٹکڑا ہونا اور ہے، نور ہونا اور ہے، ایک ہی نور سے ہے۔ اور میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ اس کے بعد ابراہیم نے کیا کہا؟ قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي، میری اولاد میں بھیج دے۔ لا ینال عہد الظالمین، ایک لفظ رہ گیا تھا، اس کا کل عرض کر دوں، لا ینال عہد الظالمین، ہم دیں گے لیکن ظالم کو نہیں دیں گے۔ ایک ظالم میں نے آپ کو دکھایا تھا، دوسرا ظالم کون ہے؟ لقمان نے بچوں سے کہا انہ شرک ظلم عظیم، خبردار شرک نہ کرنا، اس لیے کہ شرک کرنا سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے بارے میں کسی کو شریک کرنا سب سے بڑا ظلم ہے۔ تب چار فردیں بنتی ہیں اس کی۔ انسان پیدا ہوتا ہے مشرک، مرتا مشرک ہے۔ انسان پیدا ہوتا ہے مشرک، مرتا توحید پر ہے۔ اچھا، جو مشرک ہوگا، مشرک مرے گا، وہ تو امام بن ہی نہیں سکتا، اور نہ ابراہیم اس کے لیے کبھی دعا کریں گے۔ جب پیدا مشرک ہوگا، مرے گا توحید پر، اس پہ بھی دعا نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ پیدا اس فطرت پہ نہیں ہو رہا۔ اب ایک تھا، اب کیا بچا؟ ایک بچا جو پیدا توحید پر ہو رہا تھا، مر مشرک ہو کے رہا تھا۔ جب خدا کے پاس جائے گا تو مشرک ہو کے جائے گا، جو اپنی ہدایت نہ کر سکا وہ دوسروں کی ہدایت کے حق کرے گا۔ اب کون بچا؟ ایک وہ بچا جو پیدا بھی توحید پر ہو رہا ہے، مر بھی توحید پر رہا ہے، لہذا امام اسی کو بنایا جائے گا۔ جب پیدا بھی توحید پر ہوگا، مرے گا بھی توحید پر، جب کعبے میں آئے گا آنکھیں نہیں کھولے گا، اس لیے کہ دنیا کہے گی کعبے کو آنکھ کھول دی تو علی نے بتوں کو دیکھا، کعبے میں نہیں۔ جب رسول اکرم کے ہاتھوں میں بلند ہوگا تب ہاتھ آنکھیں کھول کے بتائے گا کہ میں وہی ہوں جس کو تم کرم اللہ وجہہ کہو گے۔ تو لہذا آئیے وجعلنا، ہم بنائیں گے۔ ایک لفظ آیت کا دوسرا اس کا ہے ائمۃ، امام بنائیں گے۔ کیا بنائیں گے؟ امام بنائیں گے۔ امام کا کام کیا ہوتا ہے؟ سب سے آگے رہے۔ امام کون ہے؟ سب سے آگے رہے۔ تو امام کون بنے گا؟ جو سب سے آگے ہوگا۔ شجاعت ہو تو آگے، عبادت ہو تو آگے، سخاوت ہو تو آگے، جود و سخا کے منزلیں ہوں تو آگے، پیغمبر کی حفاظت کرنی ہو تو آگے، سب سے آگے جو ہر محاذ پر نظر آئے وہ امام الہی کہلاتا ہے، وہ امامت الہی کا اقدار ہے۔ اور یہ جو لفظ امام ہے اس کا ایک معنی اور ہے۔ کیا معنی ہے؟ وہ دھاگا جو پرانے بزرگ ہیں، گاؤں دیہاتوں میں ہی ہوتا ہوں، ہم نے تو نہیں دیکھا لیکن جو لغت میں پڑھا، وہ دھاگا جو معمار جب دیوار بناتا ہے اس کو سیدھا رکھنے کے لیے استعمال کرتا ہے کہ اس کو دیکھ کے دیوار بنے تاکہ دیوار سیدھی رہے، اس کو بھی امام کہتے ہیں عربی میں۔ خارسی کا شعر ہے نا، خشت اول چون نہل معمار کا تاثر یا میرا دیوار کا،
اگر پہلی اینٹ ہی غلط رکھو گے تو پوری عمارت ٹیڑھی بنے گی، پوری عمارت ٹیڑھی بنے گی. لہذا پہلی اینٹ سیدھی رکھو. اور اونٹ سیدھی رکھنے کے لیے دھاگا استعمال کیا جاتا ہے، اس کو امام ہوتا کہا جاتا ہے. اب آپ نے ایک حدیث سنی ہے نا، انا مدینۃ العلم و علی بابھا، علی علم کا شہر ہے، علی نبی علم کا شہر ہے اور علی اس کا دروازہ ہے. اب حدیث میں ترمیم ہوئی کہ کوئی چھت ہے، کوئی دیوار ہے، کوئی کچھ ہے. میں کہوں دیوار چھت ہو لیکن اس کو سہارا امام کا لینا پڑے گا، کیونکہ دیوار ٹیڑھی ہوتی نہیں جب تک امام کا سہارا نہ لے. اگر دیوار کو سیدھا رکھنا ہے تو اسے امام کا سہارا لینا پڑے گا. اور اس کے بعد آواز دی ہم نے جنت کو متقین کے لیے بنایا ہے، جنت للمتقین، ہم نے جنت متقین کے لیے سواری ہے، جنت متقین کی وراثت ہے. اور وراثت کا قانون یہ ہے، وراثت کا قانون یہ ہے کہ کوئی مالک ہوتا ہے تب ترکے ملتی ہے. یعنی پتہ چلا جنت کا مالک کوئی ایسا ہے جس کو امام المتقین کہتے ہیں، اور اسی لیے جنت کو متقین کی وراثت قرار دیا گیا ہے. جنت کو متقین کی وراثت قرار دیا گیا ہے. یہ وہ اہداف ہیں، یہ وہ فضائل ہیں امامت الہی کے، جو قرآن بیان کر رہا ہے، جو قرآن بیان کر رہا ہے، جو یہ قرآن بیان کر رہا ہے. اور یہ سب کہہ رہا ہے جب بات آئی گئی تھی، آئیے آج اس کو قرآن کی روشنی میں ثابت کروں. قرآن نے آواز دی اللہ جزم ذرا درارا کفرا تفریقا بین المؤمنین لمن ارسالا لمن حرب اللہ لا تقم فی ابدا. اے مکہ، اے رسول اللہ، تمہارے مکے کے لوگوں نے، مدینے کے لوگوں نے ایک مسجد بنائی ہے جس کا نام مسجد زرار ہے. اس مسجد میں نہ کبھی کھڑے نہیں ہونا اس لیے کہ اس مسجد سے کفر پھوٹتا ہے. تو عزیزوں پتہ چلا مسجدوں سے آج کفر نہیں پھوٹتا، رسول کے زمانے میں بھی پھوٹا کرتا تھا. بھی خدا کہہ رہا ہے، قرآن کی آیت ہے، آج کفر پھوٹتا ہے. لہذا کیا لا تقم فی ابدا، خبردار مسجد میں کھڑے مت ہونا، کبھی کھڑے نہ ہونا. حرب اللہ، اس لیے کہ اس کی بنیاد لوگوں کو مٹانے کے لیے کی گئی ہے، لوگوں کو تقسیم کرنے کے لیے کی گئی ہے. یعنی خدا نے ایک فارمولہ دیا، جو کام مومنین کو تقسیم توڑنے کے لیے کیا جائے، مومنین کے اتحاد کو توڑنے کے لیے کیا جائے، خدا کہتا ہے وہ کام چاہے نماز ہی کیوں نہ ہو وہ کفر ہے. اب وہ مجلس ہو، عزاداری ہو، ماتم ہو، چاہے جو کچھ ہو، لیکن جس سے مومنین میں تفریق پیدا ہو سمجھو وہ کام کفر ہے. اور کیا کہا؟ مانا کھڑے ہونا. پھر کہاں کھڑے ہو؟ فیہ رجال یحب اللہ یطہروا واللہ یحب المطہرین. اس مسجد میں کھڑے ہونا کہ جس میں طہارت والے مرد رہتے ہو. پروردگار کی مسجد کعبہ بیت اللہ کی، اسی لیے میں نے کعبے میں علی کو بھیج کے بتایا ہے کہ کعبے میں طہارت والا مرد کیسا ہوتا ہے. دنیا چاہتی ہے کہ علی کے فضائل کو بیان کر دے، دنیا چاہتی ہے کہ علی کے فضائل کو مٹا لے، لیکن خدا چاہتا ہے کہ علی کے فضائل کو بیان کر دے. میں جنگ خندق کا موقع ہے نا، آپ نے سنا ہے نا، علی کی تلوار ٹوٹ گئی. آسمان سے فرشتہ آیا، آ کر کہتا ہے لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. ایک سوال پڑھے محمد والے ہمیں پر. بیٹا اس کو ایک بار سیٹ کر لو کہاں کرنا ہے، تاکہ یہ جو لوگ سن رہے ہیں نا دور دور تک، ان کو پریشانی ہے، مجھے پڑھنے پریشانی نہیں ہے. ایک بار اس کو صحیح سے سیٹ کر لو. مائک کو میں 3 بار دور پڑھواتا ہوں، آپ اس کی سیٹنگ صحیح کر لو تاکہ بچے جو دور دور سے اس مجلس کو سننے آئے یہ سن کے جا سکیں. بآواز بلند نعرہ صلوات. اس مجلس کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات. خوش
وجود یہ حضرت زہرا کے لیے باواز بلند صلوات۔ جب جنگ خندق میں علی کی تلوار ٹوٹی، آسمان سے ملک آیا، کیا کہتا ہے؟ لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ نہیں ہے کوئی جوان سوائے علی کے، اور نہیں ہے کوئی تلوار سوائے ذوالفقار کے۔ اچھا، اس نے یہ بات پیغمبر کے کان میں نہیں گئی، اس نے یہ بات، بیٹا اس کے ایگو بند کر دو، اس نے یہ بات پیغمبر کے کان میں نہیں گئی، بلکہ علن اعلان کی ہے۔ لوگوں نے سب نے سنا ہے کہ اس نے آ کر کہا لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ نہیں ہے کوئی جوان سوائے علی کے، نہیں ہے کوئی جوان سوائے علی کے، نہیں ہے تلوار کوئی ذوالفقار کے۔ تو چاہتا تھا پیغمبر کے کان میں کہہ سکتا تھا، چاہتا تھا علی کے کان میں کہہ دے گا، نہیں، لیکن چیخ کے کہا۔ پورے لوگوں نے آواز کو سنا، کیوں؟ اس لیے کہ جانتا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا جب لوگ کہیں گے کہ چیخ چیخ کے زور زور سے علی کے فضائل کیوں بیان کرتے ہو، تو اس وقت تم کہہ دینا کہ علی کے فضائل چیخ چیخ کے بیان کرنا جبریل کی سنت ہوا کرتی ہے۔ زندہ آباد، مردہ آباد، مردہ آباد، یا علی۔ اب مجھے نہیں معلوم اس مائک کی وجہ سے آپ میری کتنی بات سمجھ پا رہے ہیں اور کتنی نہیں سمجھ پا رہے ہیں، اس سے میں کچھ کہہ نہیں سکتا ہوں، میں اپنی بات کو جاری رکھتا ہوں۔ لہذا علی کے فضائل کو مٹانے کے لیے لوگ بڑھ گئے، لیکن علی کے فضائل نہ مٹ سکتے ہیں، نہ اولاد علی کے فضائل مٹ سکتے ہیں، اس لیے کہ جس کے فضائل خدا بیان کرے اس کے فضائل تم کیا مٹا سکو گے؟ جس کی فضیلتوں کا اعتراف خدا کرے تم اس کے فضائل کیا مٹا سکو گے؟ تمہارا نقش بس اتنا ہی ہے کہ تم اس کے پیچھے پیچھے چلو، تمہاری بھی نجات ہے، تمہاری بھی نجات ہے، ہماری بھی نجات ہے، ہم سب کی نجات اسی میں ہے کہ امام کے پیچھے چلیں، اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر امام سے ہٹ کے چلیں گے، اس لیے کہ اگر امام سے ہٹ کے چلیں گے تو امام سے بھٹک کے چلیں گے، ہمیں خدا نہ خدا ملے گا، نہ خدا کا رسول ملے گا، نہ دنیا ملے گی، نہ دین ملے گا۔ اگر دین، دنیا اور خدا اور رسول سب چاہیے تو امام سے مل کے چلو، امام کے پیچھے قدم سے قدم ملا کر چلو، امام کے پیچھے قدم سے قدم ملا کر چلو۔ کیوں؟ اس لیے تاکہ تمہیں پتا چلے اگر کیسے کہ جیسی نماز امام کی ویسی نماز ہماری، جیسی روزہ امام کا ویسا روزہ ہمارا، جیسی عبادت امام کی ویسی عبادت ہماری۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں بنایا ہی اس لیے کیا ہے کہ امام کی پیروی کریں، اگر پیروی کرنے کے لیے نہیں بنایا ہوتا کہیں اور بھیج دیا جاتا، لیکن یہاں بھیجا ہی اس لیے گیا ہے کہ اب امام کی پیروی کریں، امام کی بات کو مانیں، امام کی کلام کو سنیں۔ بس عزیزوں، یہ ماہ محرم حسین کی عزاداری کا مہینہ اس لیے آتا ہے کہ دنیا کو حسینیت سے روشناس کرا دیا جائے، حسین حسین کی صدائیں لگا کر چھپے ہوئے یزیدیوں کو نکال کر زمانے کو دکھا دیا جائے۔ بہت تکلیف ہوتی ہے، ٹھیک ہے، حسین حسین کی آواز آ رہی ہے، کیوں آ رہی ہے؟ بھئی آ رہی ہے، آنے دو، تمہیں کیا پریشانی ہے؟ کا پریشانی تو یہ ہے کہ جب یہ آواز آتی ہے میری روح بے چین ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یاد آنے لگتا ہے کہ میرے بڑوں نے کیا کیا تھا، یاد آنے لگتا ہے کہ میرے بڑوں نے کیا کیا تھا۔ عزیزوں، میں نے عرض کیا آپ کے سامنے، حسینیت آج بھی آزمائش کے میدان میں ہے، حسینیت آج بھی آزمائش کے میدان میں ہے،
چاہتے ہیں کہ حسینیوں کو رسوا کرے، لیکن خدا چاہتا ہے کہ حسینیوں کو عزت دے۔ خدا چاہتا ہے حسینی کا عزت دے۔ آسان تھا؟ 90 ممالک کے لوگ تم شام لائے اور شام میں لا کر کہا کہ ہم زینب کے حرم کو ڈھالیں گے۔ ایک سید کھڑا ہوا کہتا ہے تم سے نہیں کہتا تم شام آؤ، میں آپ کو نہیں بلاتا، میں زینب سے محبت کرنے والے کو نہیں کہتا شام آؤ، میں کہ زینب میں جو لوگ حرم ڈھانے آئے ہیں میں ان کے سارے حمایتیوں سے کہتا ہوں شام آؤ، میں تمہارے لیے یہاں اکیلا کافی ہوں۔ میں تمہارے لیے یہاں اکیلا کافی ہوں۔ کیوں کہہ رہا تھا؟ اس لیے کہ جانتا تھا کہ میں اس کا بیٹا ہوں جس کے بابا نے 2 ہاتھوں سے ایسے خیبر اٹھا کر پھینکا تھا۔ کسی اور پہ ضرورت نہیں ہے بات کرنے کی، یہ وہی کہہ سکتا ہے جس کے اجداد نے یہ کام کیا ہو۔ تم آئے تھے کربلا کو اٹھانے، تمہیں وہاں لوگوں نے ایسا رسوا کیا کہ تم اپنے لوگوں کو چھوڑ کے بھاگ کھڑے ہوئے۔ تم آنا چاہتے ہو پاکستان میں ہمیں آپس میں لڑوانے، تو سنو پاکستان میں بھی انہی وارثین کے لوگ موجود ہیں جنہوں نے تمہیں شام اور لبنان اور عراق میں بھگایا تھا۔ کیوں؟ اسی لیے کہ سرزمین کو محمد علی کے نام لیوائے نشان نے بنایا ہے۔ جب تک اس زمین پر محمد اور علی کا سایہ رہے گا، زمین کا کوئی بال بھیگا نہیں کر سکتا۔ اس زمین کا بال بھیگا نہیں کر سکتا۔ بس بات کو روک دوں یہاں پر۔ یا علی۔ دوستوں میری گزارش سنیں گے، ایک میری گزارش سن، جہاں تک میری آواز آ رہی ہے میں چند نعرے یہاں سے لگاتا ہوں، ان کے جواب سے پھر میں 2 باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ جو جہاں بیٹھا ہے وہیں بیٹھ کے میری بات سنیں، کھڑے اپنی جگہ کھڑا رہے۔ نعرہ تکبیر! میری آواز تو یہیں تک محدود ہے، دور تک آواز ہے۔ نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت! نعرہ حیدری! حسینیت! جلیلیت! وزیریت! لبیک یا حسین! لبیک یا حسین! مجلس میں اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ یہ جو مجلس ہوتی ہے نا، یہ جو مجلس ہوتی ہے، اس مجلس میں سارے انبیاء آتے ہیں، سارے نبی آتے ہیں، سارے رسول آتے ہیں، سارے امام آتے ہیں۔ لہذا اس مجلس میں ہمیں ادب سے بیٹھنا چاہیے، ہمیں شور شرابہ اس مجلس میں نہیں کرنا چاہیے، یہ ادب کا راستہ ہے۔ بس اب میں اپنی بات کو یہاں ختم کروں، کیونکہ آپ نے جلوس اعظم شرکت کرنا ہے۔ یہ جلوس، یہ قافلے، یہ منزل بہ منزل چل کر بتا رہے ہیں کہ ہم حسین والے ہیں، ہم حسین والے ہیں، اس لیے کہ جلوس اس کا نکلتا ہے جو جنگ کو جیتتا ہے، ہارنے والوں کا نہیں نکلتا۔ حسین کا جلوس نکال کر ہم بتاتے ہیں کہ حسین کل بھی فتح مند تھا، حسین آج بھی فتح مند ہے، حسین فتح مند رہے گا، اس لیے کہ مسجدوں میں اذانیں بتا رہی ہیں کہ حسین فتح مند ہے، حسین فتح مند ہے۔ حسین کون ہے؟ اے قوم پھر وہی ہے تباہی کا زمانہ، اسلام پہ ہے تیر حوادث کا نشانہ، کیوں چپ ہے اسی شان سے پھر چھیڑ ترانہ، تاریخ میں رہ جائے گا مردوں کا فسانہ، مٹے ہوئے اسلام کا پھر نام جلی ہو، لازم ہے کہ ہر شخص حسین ابن علی ہو۔ بس یہ آج شب 9 محرم ہے،
8 का दिन गुजर गया,